بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوں گا کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے گفتگو پیش کریں۔ عبد الرحمن توسوی۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں۔ الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء احسن الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کی پاکیزہ ہستی پر۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف آپ علیہ السلام کی چند خصوصیات بیان کر کے اور اپنی چند معروضات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انبیاء کرام کی جماعت میں ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ بڑے بڑے انبیاء کرام گزرے، سیدنا آدم علیہ السلام آئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے، سیدنا عیسیٰ، موسیٰ، یوسف، یعقوب، سارے پیغمبر آئے۔ ان کا مقام الگ ہے، ان کی شان الگ ہے، ان کی عظمت الگ ہے، لیکن قربان جاؤں آپ علیہ السلام کے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کا تقابل دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام کو جب بھی مخاطب فرمایا ان کا ذاتی نام لے کر کے پکارا۔ آدم علیہ السلام کی باری آئی تو کہا گیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ نوح علیہ السلام کی باری آئی تو کہا گیا یا نوح اہبط۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی قد صدقت الرؤیا، نام لے کر کے پکارا گیا۔ عیسیٰ، موسیٰ، جتنی پیغمبر آئے آپ علیہ السلام کی باری آئی، اللہ رب العالمین نے نام لینا گوارا نہیں کیا،
کیا کہا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، آپ علیہ السلام کا اسوہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آئیے آپ علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا، آپ علیہ السلام کے کیا طور طریقے تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آپ علیہ السلام کو جب دو کاموں میں سے کسی ایک کام کو اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا، آپ علیہ السلام ہمیشہ وہ کام اختیار کرتے تھے جو زیادہ آسان ہوا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالا کرتے تھے، اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سارے انبیاء کرام آئے، اللہ رب العالمین نے ان کو اعزازات سے نوازا، لیکن قربان جب آپ علیہ السلام کے مقام پر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہی اعلان ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پتھر پر مارو، اللہ رب العالمین 12 چشمے جاری کر دے گا۔ لیکن یہ کوئی کمال نہیں، کمال تو اس میں جب آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین نے 5 چشمے جاری کر دیے، 5 چشمے جاری کر دیے، 5 نہریں جاری کر دی۔ آپ علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سارے انبیاء کرام کو بھیجے دنیا کے اندر دین اسلام کی توحید کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، نشر و نشاط کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ہر پیغمبر کو بھیجا ہے کسی مقصد کی خاطر۔ سب پیغمبر کے ایک ہی مقصد تھا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ایک پیغمبر آتا تھا کسی بستی کے لیے، کسی بستی کو سمجھانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، سیدنا شعیب علیہ السلام بھی موجود ہیں، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پیغمبر ہیں، سیدنا شعیب علیہ السلام اپنے قوم کے پیغمبر۔ جب باری آئی آپ علیہ السلام کے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا اے پیغمبر آپ صرف مکیوں کے نبی ہو، مدینیوں کے نبی ہو، قریشیوں کے نبی ہو، نہیں، اللہ رب العالمین نے یہ کہا یا ایھا النبی یا قل، اللہ رب العالمین نے کہا پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہارے سب کی طرف میں اللہ رب العالمین نے مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی پیغمبر کو آسمانوں کے سیر نہیں کرائی، کیونکہ سیر نہ کرانے کی وجہ کیا تھی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سیر کرائی کوہ طور کی، باقی پیغمبروں کو بھی سیر کرائی گئی، لیکن جب باری آئی آپ علیہ السلام کی مقام دیکھی، آپ علیہ السلام کا شان دیکھی، آپ علیہ السلام کی، اللہ رب العالمین نے زمینی سیر نہیں کرائی، آسمانی سیر کرائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ علیہ السلام کے مقام کو اللہ رب العالمین نے کھول کے بیان کر دیا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے ہم جب بات آپ علیہ السلام کی آ جائے تو کسی امام کا قول نہیں چل سکتا، کسی بڑے کی بات نہیں چل سکتی۔ آپ علیہ السلام کی بات آ جائے تو کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنی بڑا کیوں نہ ہو، ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم۔ آج امت مسلمہ کے اندر جھگڑا یہی ہے، یہ فرقے تفرقہ بازی کیوں ہوئے؟ حالانکہ پورے مسلمانوں کا اجماع ہے، پورے مسلمانوں کا اتفاق ہے، سب کا پیغمبر ہے کہ محمد الرسول اللہ، سب کی کتاب ہے کہ قرآن کریم، پھر یہ اختلاف کیوں؟ اختلاف اس بات پہ آتے ہیں ہم نے آپ علیہ السلام کی حیثیت کو جانا ہی نہیں،
ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو جانا ہی نہیں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت ہمارے ذہن میں آ جائے گی سب فرقہ بازی ختم ہو جائے گی. قرآن کی آیت ہمارے ذہن میں آئے گی. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اپنے اعمال کو برباد نہ کرو, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سمجھنے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.